کرائے سے متعلق جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھیے معمولاً یہ عرف میں رائج ہے، یہ عرف میں جاری ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز کو اجارہ کرتا ہے، کرائے پر لیتا ہے۔ تو کرائے پہ لی جانے والی شے یا مکان ہو سکتی ہے، یا کوئی گاڑی ہو سکتی ہے، کوئی وسیلہ ہو سکتی ہے، یا حتیٰ انسان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انسان کو بھی کرائے پہ لیتے ہیں۔ یعنی آپ کسی مزدور کو لاتے ہیں مزدوری کے لیے، تو در حقیقت میں یہ اجارہ ہے کہ آپ اس کو اجارے پر لائے ہیں کہ اتنے گھنٹے وہ آپ کے لیے کام کریں یا یہ فلاں کام کریں، اس کے بعد اس کی آپ مزدوری اسے آپ دے دیں گے گھنٹے کی بنا پر یا دن کی بنا پر، یہ بھی اجارے میں آتا ہے۔ تو وسیلے کو بھی اجارہ کیا جاتا ہے یا انسان کو، اس کی کیا شرائط ہے، کن شرطوں کی بنا پر ایک اجارہ صدق کرتا ہے، کہاں پر اجارہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اجارے کے لیے جو شرائط ہے، جس چیز کو اجارہ کیا جا رہا ہے اس سے واقف ہونا ضروری ہے، آپ اسے جانتے ہو۔ مثلا آپ ایک گھر کرائے پر لے رہے ہیں تو آپ گھر سے واقف ہو کہ یہ گھر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ اس گھر کے کمروں میں سے ایک کمرہ میں آپ کو کرائے پر دے رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں کرائے پر دیا جا رہا ہو وہ مشخص ہو۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ اجارہ کرنے والا جس چیز کو اجارہ کر رہا ہے، لے رہا ہے، وہ اس سے واقف ہو، یا عینی اعتبار سے، یعنی وہ دیکھ چکا ہو، وہ دیکھ چکا ہے کہ مثلا یہ گھر ہے، یہ کمرہ ہے، یا خصوصیات کے اعتبار سے اس نے دیکھا نہیں ہے مگر خصوصیات کے اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ ہاں یہ خصوصیات ہے، یہ اس طریقے سے ہے، یہ ہے۔ جہاں اجارہ کیا جا رہا ہے شرط ہے کہ اجارے کی مدت معین ہونا چاہیے۔ کیا مدت کے لیے آپ کو اجارہ چاہیے؟ گھر چاہیے، کتنی مدت کے لیے؟ مدت مشخص ہونا چاہیے، معین ہونا چاہیے۔ غیر معینہ مدت کے لیے اجارہ کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، معاملے سے نہیں ہے۔ مدت معین ہو، یہاں سے یہاں تک کہ میں کرائے پہ لے رہا ہوں۔ اگر مالک مکان نے آپ کو جو چیز آپ نے اجارہ پہ کی ہے وہ آپ کے حوالے کر دی، اس کی چابی ہے آپ کے حوالے کر دی، اب آپ وہ گھر میں جا کر رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ کو اس کا کرایہ دینا ہے، آپ کو اس کا کرایہ دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس کا ہینڈ اوور کر دی گئی، فلاں مکان، فلاں گاڑی، فلاں چیز، تو آپ کو اس کا کرایہ دے کرنا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اس میں گھر میں گیا ہی نہیں، ہم نے استعمال ہی نہیں کیا، ہم آ ہی نہیں سکے، ہمیں مثلا ٹکٹ ہی نہیں ملا، ہم کرایہ کر لیے تھے، گھر لے لیے تھے، مگر آپ بولے کہ ہم آنا ہی نہیں ہوا، ہم آئے نہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے کرایہ دینے پر مجبور ہیں۔ آپ کرایہ دینا ہے، چاہے استعمال کرو یا نہ کرو۔ آپ نے اپنے حوالے لے لی وہ چیز، آپ کے ہینڈ اوور ہو گئی ہے، آپ اس کو کرایہ دینا ہے۔ آپ ایک مزدور کو کرایہ پر لے کر آئے کام کے لیے، اب آپ اسے کام کرائیں یا نہ کرائیں، کوئی وجہ سے آپ کام شروع نہیں ہو سکا، کام نہیں ہو سکا، آپ اسے اینٹ اٹھانے کے لائے تھے، وہ اینٹ کی گاڑی نہیں آئی، اینٹ ہی نہیں آئی، آپ اس کو مزدور کو بٹھا کے بولے بھائی جاؤ کل آؤ، اس کی آج کی مزدوری، بولتے آج تو کام ہی نہیں ہوا، بولے کہ نہیں یہ تو وقت تو گیا اس کا۔ تو مزدور کو بھی آپ لائیں، ذمہ دار ہیں کہ اس کی مزدوری کا دینا ہے۔ اور کرائے کا مکان اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، آپ اس گھر میں کرائے پر لے رہے ہیں رہنے کے لیے، آپ اس گھر میں ایک کیلا نہیں ٹھوک سکتے، ایک دیوار میں کیلا نہیں ٹھوک سکتے ہیں آپ، مگر یہ کہ مالک مکان کی اجازت سے۔ آپ گھر میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں مگر یہ کہ مالک مکان کی اجازت سے، کہ میں یہاں پر پردہ لگانا چاہتا ہوں، یہاں پر بلب لگانا چاہتا ہوں، یہاں ٹیوب لائٹ لگانا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اجارے میں جہاں پر ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ گھر آپ کو کرائے پر دیا جا رہا ہے آپ کو رہنے کے لیے، کہ آپ کی فیملی مثلا 5 آدمی اس گھر میں رہیں گے، تو آپ 6 آدمی کو لا کر نہیں رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کوئی مہمان ہو، مختصر سا کوئی آئے چلا جائے کوئی بات نہیں، مگر کوئی اور آ کر رہ جائے ساتھ میں، اس پہ اعتراض ہے، اشکال ہوتا ہے اس کے اندر۔ آپ کسی اور کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، اگر آپ نے کرائے پر لیا ہے آپ کو حق نہیں ہے کسی اور کو کرائے پر دے دیں مکان،
مگر یہ کہ آپ نے مطلق کرائے پہ لیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض مملکتوں میں کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ گھروں کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد وہ لوگ کرایہ دار کو دے دیتے ہیں. ان کی وہ کمپنی ہوتی ہے، وہ کمپنی ایک مثلاً انہوں نے پوری بلڈنگ کو انہوں نے کرائے پہ لے لیا رینٹ پر، اس کے بعد اس بلڈنگ میں جتنے بھی فلیٹس ہیں وہ لوگ کرایہ پر دیتے ہیں اور خالی کراتے ہیں، کرایہ پر دیتے ہیں. آپ کا ڈیل فقط اس کمپنی سے ہے، آپ کو جو رینٹ ملتا رہے گا وہ کمپنی آپ کو دیتے رہے گی. اب کمپنی والے جسے کرایہ پر دیں وہ ان کی ذمہ داری، جتنے پہ کرایہ پر دیں وہ ان کی ذمہ داری. اگر مطلق بھی کرایہ پر ہوتا ہے، دیا جاتا ہے، مطلق یعنی آپ خود رہیں یا کسی اور کو رکھیں، اس سے ہمارے کو مطلب نہیں ہے. ہمارے کو مطلب یہ ہے کہ بس ہمارا گھر صحیح و سالم ہمیں واپس کیا جائے اور رینٹ اور کرایہ ہمیں اتنا ہمیں دے دیا جائے. اس کے اوپر آپ دے دیتے ہیں کمپنی کو یا کسی کو، وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے محافظت کے بھی اور رینٹ کے بھی. تو ایسا بھی دیا جا سکتا ہے. مثلا آپ کو مثلاً گھر صحیح و سالم رنگ کیا ہوا دیا جا رہا ہے، جب آپ گھر خالی کریں گے آپ سے ایسے ہی گھر لیا جائے گا. یہی نہیں کہ آپ نے مثلاً رنگ اس کا ختم ہو چکا ہے، اڑ چکا ہے، بچوں نے اتنی پینسل سے پینوں سے لکیریں مار دی ہیں کہ دیواروں کے میں ڈیزائن بن گیا ہے، پورا سمندر دکھ رہا ہے کہ پانی کے لہریں بنے ہوئے ہیں. کہا کہ یہ تمام ڈیزائنوں کو آپ کو چینج کر کے جانا ہے، جیسا آپ تحویل لیے تھے اسی طرح آپ کو مالک مکان کو گھر دے کر جانا ہے. یہ شرعاً ہم پر وظیفہ ہے. یا یہ مالک مکان سے آپ معافی مانگیں، اجازت لیں، حلالیت طلب کریں کہ اگر کچھ بھی عیب کچھ ہو گیا ہے، کچھ کمی کاستی اگر ہو گئی ہے ہم سے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، ہم حلال کیجئے. یہ شرعی وظیفہ ہے، یہ شرعی مسائل، یہ شرعی ہم پر وظیفہ ہے. دیکھیں عبادت فقط نماز پڑھ لینا ہی نہیں ہے، عبادت در حقیقت میں معاملات میں عبادت ہے. انسان معاملات میں پرفیکٹ رہیں. وہ انسان ہے جیسے کل ہم نے حدیث بیان کی تھی، چھٹے انسان کو اگر پہچان نہ ہو تو معاملات میں پہچانو، معاملات میں کہ معاملات میں کیسا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے یا نہیں ہے. معاملات میں انسان کو پہچانا جائے، مومن کو پہچانا جائے.